السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 16واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 75 سے 82 میں ہے کہ 15ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات کا ذکر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے کشتی میں سوراخ کرنے کے بعد ایک خوبصورت بچے کے قتل کرنے پر بھی بالکل مطمئن نہ تھے، اس لیے آپ نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیجئے۔ پھر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکٹھے آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بستی میں جا پہنچتے ہیں۔ بستی کے لوگ بڑے بے مروت تھے، انہوں نے دو معزز مہمانوں کی کوئی خاطر تواضع نہ کی۔ اس بستی میں ایک جگہ ایک دیوار گر چکی تھی، تو حضرت خضر اس کی تعمیر نو شروع کر دیتے ہیں۔ جب دیوار مکمل ہو گئی اور حضرت خضر نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ بھی وصول کر سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آن پہنچا ہے، میں آپ کو ان تمام کاموں کی تعبیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ کشتی میں میرے سوراخ کرنے کا سبب یہ تھا کہ جس ساحل پر جا کر کشتی رکی تھی وہاں پر ایک غاصب بادشاہ کی حکومت تھی جو ہر بے عیب کشتی پر جبراً قبضہ کیے جا رہا تھا۔ میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا اور اسے عیب دار کر دیا تاکہ کشتی کے غریب اور مسکین مالک بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں۔ جس خوبصورت بچے کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا۔ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے والدین کو ایک صالح بچہ عطا فرمانے والے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے دیوار کی تعمیر نو کا، تو وہ دیوار ایک ایسے گھر کی تھی جو بستی کے دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی جن کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ ان کے گھر کے نیچے خزانہ دفن تھا اور مالک کائنات چاہتے تھے کہ بچے جوان ہو جائیں اور بڑے ہو کر اپنے اس خزانے کو نکال لیں، اور جو کچھ بھی میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر کیا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مکمل علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، وہ جتنا کسی کو دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیات 83 سے 84 میں اس کا مضمون ہے ذوالقرنین کا تعارف۔ ان آیات میں ذوالقرنین کا تعارف بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا تھا۔ پھر انہوں نے نیکی اور عدل کے نظام کی توسیع کے لیے اطراف کے ممالک کی طرف مہم جوئی کا منصوبہ بنایا۔ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے ان کی 3 مہمات کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین ان کا لقب تھا، یعنی 2 سینگوں والا۔ اس کے بعد آیات 85 سے 91 میں ذوالقرنین کی 2 مہمات کا ذکر ہے۔ ان آیات میں ذوالقرنین کی مغرب اور مشرق کی طرف 2 مہمات کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین مغرب میں فتوحات کرتے ہوئے مغربی ساحل تک جا پہنچے۔ انہیں جس قوم پر بھی غلبہ حاصل کیا اسے ایمان لانے کی دعوت دی، ایمان لانے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا اور انہیں آخرت کے اچھے بدلے کی بشارت دی۔ ایمان نہ لانے والوں کو سخت برتاؤ کی وعید سنائی۔ مشرق میں وہ آگے تک بڑھے اور مفتوح اقوام کے ساتھ حسب سابق طرز عمل اختیار کیا۔ اس کے بعد آیات 92 سے 98 میں ذوالقرنین کی 3ری مہم کا ذکر ہے۔ ان آیات میں ذوالقرنین کی 3ری مہم کا ذکر ہے جو شمال کی طرف پہاڑی سلسلوں کی جانب تھی۔ اس مہم میں ذوالقرنین کو ایسی قوم پر فتح حاصل ہوئی جو یاجوج ماجوج کی لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے عاجز آ چکی تھی۔
اس قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے لوہے کی گرم چادروں اور پگھلے ہوئے تانبا کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنائی تاکہ یاجوج ماجوج کی آمد کو روکا جا سکے۔ بعض روایات کے مطابق یہ دیوار 80 میل طویل، 29 فٹ لمبی اور 10 فٹ موٹی تھی۔ ذوالقرنین نے متاثرہ قوم کو آگاہ کیا کہ یاجوج ماجوج نہ اس دیوار کو پھلانگ سکیں گے نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے، البتہ یہ دیوار اسی وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار گر جائے گی۔ گویا اللہ کے حکم کے سامنے ہماری کاریگری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ہے مادہ پرستی کی نفی جو اس سورہ مبارکہ میں بار بار کی گئی۔ اس کے بعد آیات 99 سے 101 کا جو مضمون ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ ان آیات میں خبر دی گئی کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے اور وہ باہم دست و گریباں ہو جائیں گے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ رائے قائم کی گئی کہ یہود کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ کی قوم حکومت قائم ہو جائے گی اور دنیا میں امن و امان کا دورہ ہوگا۔ اس وقت یاجوج ماجوج کی یلغار ہوگی، ان کی تعداد اس قدر کثیر ہوگی کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں میں پناہ گزین ہوں گے۔ وسائل کے حصول کی جنگ میں یاجوج ماجوج ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو جائیں گے، آخر کار قدرتی آفات سے ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ ان آیات میں مزید فرمایا گیا کہ جہنم ایسے بد نصیبوں کے سامنے لائی جائے گی جن کی آنکھیں حقائق دیکھنے سے محروم ہیں، جو حق کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد آیت 102 کا مضمون ہے شرک کرنے والوں کا جھوٹا اعتماد۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ شرک کرنے والے فرشتوں یا اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ بن جائیں گے اور روز قیامت ان کی شفاعت کریں گے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ اللہ نے شرک کرنے والوں کی ضیافت کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد آیات 103 سے 106 میں ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون جائے گا۔ ان آیات میں خبردار کیا گیا کہ سب سے زیادہ خسارے میں ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے ہیں اور وہ دنیاوی کامیابیوں پر بہت ناز کر رہے ہیں، خود کو بڑا عقل مند اور آخرت کے لیے محنت کرنے والوں کو کم تر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے در حقیقت عملی اعتبار سے روز قیامت کے حساب کتاب اور اللہ کی ان آیات کا کفر کیا جو بار بار آگاہ کر رہی ہیں کہ دنیا دھوکے کا ایک سامان ہے۔ دنیا داری کرتے ہوئے یہ ضمیر کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں وہ قبول نہ ہوں گی اور قیامت کے روز ان کے ایمان اور اخلاص سے خالی اعمال اس قابل نہ ہوں گے کہ ان کا وزن کیا جائے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات اور رسولوں کے طرز عمل کی پیروی نہیں کی بلکہ اس سب کو غیر سنجیدگی سے لیا۔ اس کے بعد آیات 107 سے 108 میں ہے جہنت کی نعمتوں سے دل نہیں بھرے گا۔ ان آیات میں بشارت دی گئی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے ان کی ضیافت کے لیے فردوس کی جنت ہے۔ فردوس دراصل جنت کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے۔ جنت میں بہنے والی نہریں فردوس ہی سے نکلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت کی نعمتیں اس قدر حسین اور پیاری ہوں گی کہ انسان کبھی بھی ان سے نہیں اکتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آیت 109 میں کہ اللہ کے کلمات کا شمار ناممکن ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر زمین پر موجود سمندر کے پانی کی سیاہی بنائی جائے اور مزید اتنی ہی سیاہی اور فراہم کر لی جائے، پھر اس سیاہی کے ذریعے اللہ کے کلمات تحریر کیے جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات کی تحریر مکمل نہ ہو سکے گی۔ کائنات میں ہر مخلوق پہلی بار اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آتی ہے، لہٰذا ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے تمام کلمات کو شمار کیا جا سکے اور ضبط تحریر میں لایا جا سکے۔ اس کے بعد آیت 110 کا مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان۔
اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ بھی دیگر انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، البتہ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں۔ اگر اللہ نے قرآن کریم میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نمایاں نہ کیا ہوتا تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ سابقہ امتوں کی اس گمراہی کی اصلاح آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی۔ اگر ہم یہ ظلم کرتے ہیں تو پھر کون اصلاح کرتا ہے؟ اس آیت میں مزید فرمایا کہ اصل معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اچھے اعمال کیے جائیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی مکمل اطاعت کی جائے اور اس سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 10 انبیاء کرام پر اللہ کے مختلف انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جو کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے اور جو ان میں سے تھے جن کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ، جو کہ اولاد میں سے تھے ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی، اور یہ ان میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا۔ اس کے بعد آیات 1 سے 11 کا مضمون ہے اللہ سے مانگنے والے محروم نہیں رہتے۔ ان آیات میں حضرت زکریا کی اللہ سے عبادت کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا نے تنہائی میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے پہلے اس یقین کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اس کے بعد التجا کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھانج ہے، اسباب کی روح سے اولاد کی نعمت ملنا ناممکن نظر آتا، لیکن اے اللہ تو اسباب کے بغیر بھی عطا کر سکتا ہے، مجھے نیک بیٹا عطا کر جو میرے بعد حق کی دعوت کو عام کرنے کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت زکریا کو ایک امتیازی صفات والے سعادت مند بیٹے حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آیات 12 سے 15 میں حضرت یحییٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ نے انہیں شریعت پر پوری پابندی سے عمل کرنے کی تلقین فرمائی، ان کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں لڑکپن سے ہی احکامات شریعت کا فہم عطا کیا گیا۔ وہ انتہائی نرم مزاج، پاکیزہ کردار کے حامل اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، والدین سے حسن سلوک کرنے والے اور ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ ولادت سے لے کر وفات تک ان پر سلامتی چھائی رہی اور روز قیامت بھی وہ سلامتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد آیات 16 سے 26 میں حضرت عیسیٰ کی بغیر والد کے معجزانہ ولادت کا ذکر۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے معجزانہ ولادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل انسانی صورت میں آئے اور انہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بشارت دی۔ حضرت مریم نے تعجب کا اظہار کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جب کہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ آپ کے رب کے لیے ایسا کرنا آسان ہے، آپ کا بچہ تمام دنیا کے لیے قدرت کی ایک نشانی بن جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کو تسلی دی کہ آپ اسے لوگوں کے پاس لے کر جائیں، جب وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں نے ایسا روزہ رکھا ہے جس میں بولنے پر بھی پابندی ہے، جو سوال کرنا ہو اسی بچے سے پوچھو۔ آیات 27 سے 36 کا مضمون حضرت عیسیٰ کی ماں کی گود میں گفتگو۔ ان آیات میں وہ منظر بیان کیا گیا جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس جاتی ہیں۔ قوم نے حضرت مریم کے بارے میں گناہ کا گمان کیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ نے معجزانہ طور پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت اور کتاب عطا کی، مجھے ہر اعتبار سے برکات سے نوازا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا، مجھے اعلیٰ اخلاق سے مزین کیا، مجھے ولادت تا موت سلامتی سے سرفراز کیا۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ ہر طرح کی خواہشات اور اولاد کی ضرورت سے پاک ہے۔
جب کسی کام کا فیصلہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد آیات 37 سے 40 کا مضمون حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت نہ ماننے والوں کا انجام۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت سے اختلاف کرنے والے منکرین کے برے انجام کا ذکر ہے۔ آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس روز انہیں اپنے اس اختلاف پر شدید ترین حسرت ہوگی۔ وہ جان لیں گے کہ انہیں آخرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ بہتر ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ بغیر والد کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ آیات 41 سے 48 کا مضمون حضرت ابراہیم کی طرف سے حق کی دعوت اپنے والد کے لیے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم کا اپنے والد کے ساتھ مکالمہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے والد کے ادب و احترام کو پوری طرح ملحوظ رکھا، البتہ حق کے بیان کے حوالے سے کسی قسم کی نرمی یا لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ گویا ان کا انداز بیان نرم لیکن موقف سخت تھا۔ انہوں نے والد کو معبودان باطل کی لاچارگی کی طرف متوجہ کیا اور اللہ کے ساتھ شرک کے بدترین انجام سے خبردار کیا۔ والد نے ابراہیم پر سخت غصے کا اظہار کیا، رجم کرنے کی دھمکی دی اور فوری طور پر گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم بڑی خوبصورتی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے اور اپنے والد کے لیے ہدایت اور بخشش کی دعا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، البتہ صاف صاف اعلان کیا کہ میں شرک کرنے والوں اور تمام معبودان باطل سے اعلان علیحدگی کرتا ہوں۔ میں صرف اللہ ہی کی بندگی کروں گا، اسی سے دعا کروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد آیات 49 سے 50 کا مضمون حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب پر اللہ کی عنایات۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم نے مشرکین سے علیحدگی اختیار کی تو اللہ نے انہیں حضرت اسحاق جیسا نیک بیٹا اور حضرت یعقوب جیسا نیک پوتا عطا کیا۔ ان سب پر اللہ نے اپنی رحمتوں اور عنایات کی بارش کی اور رہتی دنیا تک ان کے حق میں سچائی کا بول بالا کیا۔ پھر آیات 51 سے 53 میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر عنایات کا بیان۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ پر اللہ کے خاص کرم کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف و اعزاز عطا فرمایا، پھر ان کی درخواست پر ان کے بھائی حضرت ہارون پر رحمت کی اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آیات 54 سے 55 میں حضرت اسماعیل کی تحسین۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کا بیان ہے۔ وہ اپنے وعدے کے سچے تھے۔ اس سے مراد ہے کہ جب والد نے انہیں بتایا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، پس تو دیکھ کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، یا ابات افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ عنقریب مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ حضرت اسماعیل نے اپنی اس بات کو نبھایا اور اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، البتہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ ان کی جگہ ایک اور قربانی کا فدیہ دیا گیا۔ حضرت اسماعیل کا مزید وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی تھے، لہٰذا اللہ بھی ان سے راضی تھا۔ پھر آیات 56 سے 57 میں حضرت ادریس کا مقام خاص۔ ان آیات میں حضرت ادریس کی ان کا مقام خاص کا بتایا جا رہا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کی طرح صدیق مزاج کے نبی تھے، یعنی انتہائی غور و فکر کے ذریعے حقائق تک رسائی حاصل کرنے والے۔ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں انتہائی بلند مقام سے سرفراز فرمایا۔ آیت 58 میں انبیاء کرام کی رقت قلبی کا بیان۔ 10 انبیاء کرام پر عنایات کے ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعامات فرمائے۔ اللہ نے ان کو چن لیا اور ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ ان سب کا حال یہ تھا کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ
تو ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی اور وہ روتے روتے سجدوں میں گر جاتے تھے۔ آیات 59 کا ہے کہ نالائق امتیوں کا طرز عمل۔ ان آیت میں بیان کیا گیا کہ انبیاء کرام کے بعد ان کی امتیوں میں ایسے نالائق لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کرنے والے تھے۔ اس سے مراد ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہوں گے کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے یا نمازوں کے حوالے سے باقاعدگی آداب اور خشوع و خضوع کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ شریعت کے بجائے خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ اگر وہ اس روش سے باز نہ آئے تو عنقریب انہیں سزا کے طور پر جہنم کی بدترین عذاب والی وادی میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر آیات 60 سے 63 میں صالح امتیوں کا حسین انجام۔ ان آیات میں بیان کیا گیا جو لوگ گناہوں سے سچی توبہ کریں گے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے، اچھے اعمال کریں گے، ان کے لیے رحمان کی طرف سے جنت کی بشارت ہے، ایسی جنت کے جس میں انہیں نہ کوئی خوشگوار بات نہیں سننی پڑے گی، انہیں صبح و شام سلامتی کی بشارتیں اور جنت کی عمدہ نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ آیات 64 سے 65 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا شدت سے انتظار رہتا۔ اگر کبھی وحی کا نزول طویل وقفے کے بعد ہوتا تو آپ حضرت جبرائیل سے تاخیر سے آنے کا شکوہ اور وحی جلدی جلدی لانے کی فرمائش کرتے۔ جواب میں حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ہم خود نہیں آتے بلکہ اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے ہیں، ہم سراپا اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، ہم کیا کائنات کی ہر شے ہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ پوری استقامت کے ساتھ اسی کی بندگی کرتے رہیے، اس جیسی صفات کی ہستی بلا شبہ اور کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد آیات 66 سے 72 کا مضمون کیا مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ جواب دیا گیا کہ وہ غور نہیں کرتے کہ انسان تھا ہی نہیں اور اللہ اسے وجود میں لے کے آیا۔ انسانوں کو پہلی بار وجود میں لانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اپنی ذات کی قسم کھا کر اللہ اعلان کرتا ہے کہ وہ نہ صرف تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا بلکہ سب کو جہنم کے قریب لے آئے گا، پھر متقیوں کو جہنم سے بچائے گا اور نافرمانوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ ایسے مجرموں کو زیادہ سخت عذاب دے گا جو دنیا میں کافروں کے سردار اور قائدین بنے تھے۔ یہ لوگ گھٹنوں کے بل جہنم میں بے یار و مددگار پڑے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد آیات 73 سے 76 کا مضمون کیا مال و دولت والے آخرت میں بھی نوازے جائیں گے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کے ایک طنز کا ذکر ہے۔ جب انہیں قرآن کریم کی واضح آیات سنائی جاتی تو وہ طنز کرتے کہ ہماری محفل میں تو بڑے بڑے سردار اور معاشرے کے اونچے طبقات ہوتے ہیں، جبکہ اسلام کو قبول کرنے والوں کی اکثریت تو غریب غربا پر مشتمل ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے ماضی میں ایسے کئی لوگوں کو ہلاک کیا جو دنیاوی جاہ و حشمت میں بڑے نمایاں مقام پر تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں مال و متاع دے کر اس کی رسی دراز کرتا ہے، جب اس پر عذاب آتا ہے تو اسے اپنی اصل اوقات کا علم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اہمیت مال و متاع کی نہیں، صالح اعمال کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، بے شک اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ مال، البتہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور اعمال۔ آیات 77 سے آیت 80 کا جو پھر مضمون ہے کہ کیا مال و اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کی گمراہی کا ازالہ، وہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہمیں مال و اولاد سے نوازا گیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور قیامت میں بھی ہمیں اسی طرح سے نعمتیں دی جائیں گی۔ جواب دیا گیا کہ کیا یہ غیب کا علم رکھتے ہیں جو مستقبل کی خبریں یعنی قیامت کے احوال بتا رہے؟ مال و اولاد کا ملنا اللہ کی رضا کی علامت نہیں بلکہ آزمائش کی ایک صورت ہے۔
مشرکین اس آزمائش میں ناکام ہو چکے ہیں، انہوں نے مال و دولت کی وجہ سے تکبر کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ مال اور اولاد دنیا میں رہ جائے گا، یہ تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اپنے سیاہ اعمال کا مزہ چکھیں گے۔ پھر آیات 81 سے 82 کا مضمون کہ ان آیات میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین اللہ کے سوا فرشتوں اور دیگر نیک ہستیوں کو معبود بناتے تاکہ وہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کر سکیں۔ معاملہ اس کے برعکس ہوگا، ان کے یہ معبود ان کی تمام عبادات یعنی دعاؤں اور نظر و نیاز سے اعلان لا تعلقی کریں گے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ آیات 83 سے 87 میں روز قیامت کا حال ہے۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ کافروں کو شیاطین اکساتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں طرح طرح کے اعتراضات اور طنز کرتے ہیں۔ ان قریب ان کا برا انجام ہونے والا، ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، ان کے خاتمے کے لیے الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے۔ روز قیامت اللہ کے نیک بندوں کی مہمانوں کی طرح آؤ بھگت کی جائے گی، اس کے برعکس مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیات 88 سے 95 میں ہے کہ بدترین شرک کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا۔ ان آیات میں اس شرک کی زوردار مذمت کی گئی جس کے تحت کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس شرک کی وجہ سے کائنات کی ہر شے غضبناک ہو جاتی ہے، آسمان پھٹ پڑنے کو تیار ہوتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونا چاہتی ہے اور پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہونے والے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر شے کو تھاما ہوا ہے۔ بلا شبہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ روز قیامت ہر انسان یا فرشتہ اللہ کے سامنے اس کے بندہ کے طور پر پیش ہوگا، پھر ہر انسان کو فرداً فرداً اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ اس کے بعد آیت 96 کا مضمون نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام۔ اس آیت میں بشارت دی گئی کہ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں اور اس کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت کے جذبات پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم بھی اس سے محبت رکھو، تو جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل تمام آسمانوں والوں کو ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو دوست رکھتا ہے تو تم بھی اسے دوست رکھو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر دنیا میں بھی اس کی مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت 97 کا جو مضمون ہے تبلیغ کا عمل قرآن کے ذریعے کرنا چاہیے۔ اس آیت میں خبر دی گئی کہ اللہ نے اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے اسی قرآن کے ذریعے اللہ کے فرما برداروں کو اچھے اجر کی بشارت دیں اور حق کے بارے میں جھگڑنے والوں کو اسی قرآن کے ذریعے برے انجام کی وعید سنائیں۔ گویا تبلیغ کے ہر اسلوب کے لیے قرآن مجید ہی کو ذریعہ بنایا جائے۔ آیت 98 میں ہے دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکی۔ اس آیت میں خبردار کیا گیا کہ آخرت میں گناہوں پر عذاب سے دوچار ہونے والوں کو دوبارہ موقع نہیں ملتا کہ وہ دنیا میں آ کر پھر سے اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں، اپنی آخرت سنوارنے کا اہتمام کر سکیں۔ اللہ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا لیکن اب کسی کا دوبارہ دنیا میں آمد کا امکان نہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 1 سے 4 کا مضمون عظمت قرآن۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل جوئی کا مضمون ہے۔ اہل مکہ کی اکثریت نے قرآن کی ناقدری کی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دلگیر پریشان تھے۔ بعض اوقات خیال کرتے تھے شاید میری کسی کوتاہی کی وجہ سے لوگ بات نہیں سمجھ پا رہے۔
اللہ نے تسلی دی، یہ قرآن وسیع و عریض زمین اور بلند و بالا آسمانوں کے خالق کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے حقائق کی یاد دہانی کی خاطر نازل کیا گیا ہے۔ بلا شبہ آپ نے یاد دہانی کرانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کی جواب دہی کا خوف ہے وہ ضرور اس قرآن سے یاد دہانی حاصل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے غفلت اختیار کرنے والوں کی محرومی پر غمگین نہ ہو۔ پھر آیات 5 سے 7 کا مضمون جو ہے عظمت باری تعالیٰ۔ ان آیات میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے تخت حکومت کا تنہا مالک ہے۔ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی ہر شے اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہاں تک کہ زمین کی گیلی تہہ کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کے تابع ہے۔ کوئی بات ظاہر ہو یا پوشیدہ وہ سب سے واقف ہے، یہاں تک کہ مخفی ترین خبریں بھی اس کے علم میں ہیں۔ تمام اعلیٰ صفات اسی کی ذات میں ہیں، بلا شبہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آیات 9 سے 13 کا جو مضمون حضرت موسیٰ پر ظہور نبوت۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے۔ دوران سفر ایک رات انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، اب میری طرف سے ابتدائی ہدایات کو غور سے سنو۔ اس کے بعد آیات 14 سے 16 کا جو مضمون ہے کہ 4 اہم ہدایات۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ کو 4 انتہائی اہم اور بنیادی ہدایات دی گئی۔ نمبر 1، معبود حقیقی صرف اللہ ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کی جائے۔ نمبر 2، نماز قائم کی جائے جس کی اصل حکمت ہے اللہ کو بار بار یاد کرنا۔ نمبر 3، آخرت آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہر انسان کو نیک اعمال کے ذریعے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر نمبر 4 پہ ہے کہ کچھ بد نصیب آخرت کے حساب کتاب کا یقین نہیں رکھتے، شریعت کے بجائے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محتاط رہ جائیں، کہیں وہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری سے غافل کر کے ہمیشہ کے عذاب کی طرف نہ لے جائیں۔ آیات 17 سے 24 میں حضرت موسیٰ کے 2 اہم معجزات۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ کو 2 اہم معجزات عطا کرنے کا بیان ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا ان معجزات کے ساتھ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے اصلاح کی دعوت دیں کیونکہ وہ زمین میں سرکشی کر رہا ہے۔ آیات 25 سے 37 میں حضرت موسیٰ کی ایمان افروز دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ کی ایمان افروز دعا پھر اس کی قبولیت کا بیان ہے۔ انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ ان کا سینہ کھول دیا جائے تاکہ ان کے لیے اللہ کے احکامات کا فہم، ان پر عمل آسان ہو، پھر ان کی زبان اس قابل ہو کہ وہ روانی اور فصاحت سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے، لوگ اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ ان کی مدد کے لیے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جائے تاکہ دونوں مل کر اللہ کا ذکر کریں اور لوگوں کو حق کی دعوت پہنچائیں۔ اللہ نے بشارت دی کہ حضرت موسیٰ کی تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ آیات 38 سے 40 کا مضمون حضرت موسیٰ کی حیات کا پہلا دور۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ کی حیات مبارکہ کے پہلے دور کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو خطرہ تھا کہ فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ اللہ نے ان کی والدہ کو الہام کیا اور انہوں نے ایک تابوت میں ڈال کر حضرت موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا۔ دریا نے تابوت کو فرعون کے گھر پہنچا دیا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ میں ایسی کشش پیدا کر دی کہ فرعون آپ کو قتل کرنے سے باز رہا۔ پھر آپ نے کسی خاتون کا دودھ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں آپ کی بہن کی وساطت سے آپ کی والدہ کو بلایا گیا، انہوں نے ہی آپ کی پرورش کی۔ پھر جب آپ جوان ہوئے تو ایک روز شہر میں قبطی فرعون کی قوم کا ایک آدمی اس کو اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا۔ آپ نے اسے ظلم کی سزا کے طور پر ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا، گویا یہ قتل خطا تھا۔
آپ نے اللہ سے بخشش مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ البتہ فرعون آپ کی جان کا دشمن ہو گیا اور آپ جان بچانے کے لیے مصر سے مدین چلے گئے۔ پھر آیات 41 سے 56 کا مضمون فرعون کے سامنے دعوت حق۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا فرعون کے سامنے حق کی دعوت دینے کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے دونوں پیغمبروں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے بڑی نرمی سے حق کی طرف بلاؤ۔ دونوں پیغمبروں نے فرعون سے کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ کو اپنا رب مان لو اور اس کی ہدایات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی سلامتیاں حاصل کر لو۔ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو اور انہیں آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا عذاب تمہیں برباد کر دے گا۔ فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، وہ ہستی جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کا فن سکھایا۔ فرعون نے پوچھا، ہمارے آباء و اجداد کے پاس تمہاری دعوت نہیں پہنچی؟ کیا وہ گمراہ تھے؟ اگر حضرت موسیٰ ہاں کہہ دیتے تو گویا پوری قوم ان کی دشمن ہو جاتی، فرعون اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ نے حکیمانہ جواب دیا کہ آباء و اجداد کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کا علم بالکل درست اور کامل ہے۔ میرے رب کا ہی یہ فیض ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین بنائی، اس میں مختلف منازل تک پہنچنے کے راستے بنائے، بارش برسائی، بارش کے ذریعے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے غذا پیدا فرمائی۔ یاد رکھو، اسی زمین کی مٹی سے اللہ نے تم سب کو بنایا، اسی میں مرنے کے بعد لوٹا دیے جاؤ گے، پھر اسی سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو معجزات دکھائے لیکن وہ بد نصیب ایمان لانے سے محروم رہا۔ پھر آیات 57 سے 70 کا مضمون حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیے اور کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابلے میں جادو پیش کریں گے۔ ماہر جادوگروں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے جادوگروں کے سامنے جب پورے یقین کے ساتھ حق کی دعوت رکھی تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ حق ہے۔ انہوں نے مقابلے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس کے سرداروں نے انہیں بڑی مشکل سے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ مقابلہ شروع ہوا، جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ سانپوں کی طرح رینگ رہی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے۔ اللہ نے انہیں تسلی دی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ اپنا عصا پھینکے، ان کا عصا حقیقی اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ کا عصا حقیقی اژدہا بنا اور ایسا کرنا جادو کے ذریعے ممکن نہیں ہے، یہ واقع معجزہ ہے، یہ حق ہے۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ آیات 71 سے 76 کا مضمون جو ہے جادوگروں کی استقامت۔ ان آیات میں ایمان لانے کے بعد جادوگروں کی استقامت کا ذکر ہے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور صلیبوں پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جواب میں جادوگروں نے کہا کہ ہم پر حق واضح ہو چکا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تم ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو لیکن آخرت میں جزا اور سزا کا اختیار نہیں رکھتے۔ فیصلے تو آخرت میں ہو گئے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں اس حال میں ہوگا کہ عذاب اور تکلیف کی وجہ سے نہ زندوں میں شمار ہوگا نہ ہی مر سکے گا کہ تکلیف سے نجات پا جائے۔ جو اللہ کا کہنا مانے گا اس کے لیے جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ آیات 77 سے 79 کا جو مضمون ہے فرعون کی ہلاکت۔ ایک طویل عرصے تک جب فرعون ایمان نہ لایا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر رات میں نکل جائیں۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی بحر احمر کی ایک شاخ خلیج سوئس تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے سمندر کے اس حصے میں عصا مارا، معجزہ کے ذریعے پانی کے بیچوں بیچ ایک خشک راستہ وجود میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ خلیج عبور کر گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر جب خشک راستہ کے وسط میں پہنچے تو پانی دوبارہ مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ آیات 80 سے 82 میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔
ان آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا ذکر اور پھر انہیں احسان مندی کی تلقین کی گئی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا، تورات کی صورت میں ہدایات عطا فرمائی، سینا کے صحرا میں آسمان سے من و سلوہ کی صورت میں خوراک فراہم کی۔ اب ان کے لیے احسان مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ کا پاکیزہ رزق کھا کر اس کی نافرمانیاں نہ کرے، کھانے میں اسراف نہ کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاں کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لے، ایمان کی تجدید اور نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ آیات 83 سے 89 میں سامری کی پیدا کردہ گمراہی۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو سامری کی طرف سے گمراہ کرنے کی تفصیل کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ تورات عطا کی جائے، انہوں نے نیکی میں جلدی کی اور کوہ طور پر مقررہ وقت سے پہلے چلے گئے۔ اس عجلت کا جو نقصان یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں آپ کی غیر حاضری طویل ہوگی اور سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوئے تو ان کی لاشیں سمندر نے کنارے پر پھینک دی تھی۔ بنی اسرائیل نے ان کی لاشوں پر سے زیورات اتار لیا۔ اب ان زیورات کا بوجھ انہیں صحرا میں بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے تمام زیورات ایک جگہ پھینک دیے۔ سامری نے انہیں پگھلا کر بچھڑے کا سا ایک جسم بنا دیا جس میں آواز آتی تھی۔ پھر اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ کا معبود یہ بچڑا ہے، لیکن وہ بھول کر کہیں اور معبود سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ بچڑے کا جسم نہ کسی بات کا جواب دے سکتا تھا، نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کے 70,000 افراد نے اسے معبود مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ آیات 90 سے 94 میں قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون کا طرز عمل کا بیان ہے۔ انہوں نے مشرکین کو بچڑے کی پرستش سے روکا۔ مشرکین نے جواب دیا، ہم حضرت موسیٰ کی آمد تک یہ عمل نہ چھوڑیں گے۔ وہ اس حوالے سے انتہائی ضد پر اتر آئے۔ اگر حضرت ہارون سختی کرتے تو مشرکین اور قوم کے دیگر افراد میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ انہوں نے قوم کو تفرقوں سے بچانے اور اس کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے شدت سے کام نہ لیا اور حضرت موسیٰ کی آمد کا انتظار کیا۔ آیات 95 سے 98 میں سامری کا انجام۔ ان آیات میں سامری اور اس کا بنائے ہوئے معبود کا انجام مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ نے سامری سے باز پرس کی۔ اس نے حضرت موسیٰ کو خوش کرنے کے لیے کہا، میں نے آپ کے نقش قدم سے مٹھی بھر مٹھی حاصل کی تھی، وہ میں نے بچڑے کے جسم میں ڈالی تو اس میں ایک آواز سی پیدا ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جاؤ اب تم زندگی بھر اچھوت کی طرح رہو گے، کوئی تمہارے قریب آئے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ تمہارے تراشے ہوئے معبود کو ہم جلا کر راہ کا ڈھیر کر دیں گے۔ اس کی راہ کو دریا میں بہا دیا۔ بلا شبہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے جو ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ آیات 99 سے 101 کا جو مضمون قرآن میں بیان شدہ قصوں کی حکمت۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ قرآن حکیم میں واقعات کا بیان دلچسپی کے لیے نہیں بلکہ سبق آموزی کے لیے ہے۔ اب جس نے ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح نہ کی تو وہ روز قیامت نافرمانی کا ایک بھاری بوجھ لے کر آئے گا۔ یہ بوجھ بہت ہی برا ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس بوجھ کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پھر آیات 102 سے 104 میں روز قیامت مجرموں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت مجرم اس حال میں زندہ کیا جائیں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے۔ ان میں سب سے سمجھدار شخص کہے گا، نہیں بلکہ تم صرف ایک دن ہی دنیا میں رہے۔ آیات 105 سے 107 پہاڑوں اور زمین کا مستقبل۔ ان آیات میں روز قیامت پہاڑوں اور زمین کی بدلی ہوئی کیفیت کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو اللہ ریزہ ریزہ کر کے بکھار دے گا، زمین کو کوٹ کوٹ کر صاف میدان بنا دے گا۔ زمین پر نہ کوئی ابھار نظر آئے گا، نہ ہی کوئی موڑ، گویا زمین ایک بہت بڑے اجتماع کے لیے میدان حشر کی صورت میں تبدیل کر دی جائے گی۔ اب حضرت آدم سے لے کر آخری انسان کو پکارا جائے گا، وہ سب اللہ کے سامنے میدان حشر میں حاضر ہو جائیں گے۔ خوف کی وجہ سے کوئی نہ بولے گا، صرف بنبناہٹ کی سی آواز سنائی دے گی۔ اس کے بعد آیات 108 سے 112 کا مضمون روز قیامت، شفاعت کی حقیقت
ان آیات میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، ہاں اللہ جسے اجازت دے گا وہ ایسے بندے کے حق میں شفاعت کرے گی جس کے لیے اللہ شفاعت قبول کرنا پسند فرمائے گا۔ تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے، ظلم کرنے والا برباد ہوگا اور خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ مقصد نزول قرآن، اس آیت میں قرآن کریم کے نزول کا مقصد واضح کیا گیا۔ ارشاد ہوا ہم نے قرآن زبان عربی میں نازل کیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ پھر قرآن میں بار بار اور مختلف اسلوب سے آخرت کی جواب دہی سے آگاہ کیا گیا تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر آخرت میں کامیابی کے لیے تیاری کر سکیں۔ آیت 114 میں علم کی عظمت کا بیان ہے کہ اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ ہے جس کا مقام انتہائی بلند ہے۔ قرآن اسی کے فرامین پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ فرامین باری تعالیٰ یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کیجیے، سکون سے وحی کے نزول کو وصول کریں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی یہ قرآن یاد کرا دے گا، البتہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے۔ پھر آیات 115 سے 123 کا مضمون قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے۔ اس میں اللہ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں اس جنت سے نکلوانے کی کوشش کرے گا جس میں تمہارے لیے چین اور سکون ہے۔ تمہیں جنت میں بھوک نہ لگتی ہے، نہ پیاس، نہ گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، نہ ہی لباس کی ضرورت۔ ابلیس حضرت آدم کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا، ان سے کہا تم ایک خاص درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگے اور ایسی بادشاہت ملے گی جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ حضرت آدم اور ان کی زوجہ نے اس درخت کا پھل کھا لیا جسے اللہ نے ممنوع قرار دیا تھا۔ اب انہیں اپنے جنسی جذبات کی شدت محسوس ہوئی اور ان کے کپڑے اتر گئے، انہوں نے جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنا شروع کیا۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور دنیا میں خلافت کے لیے بھیج دیا۔ انہیں اللہ نے آگاہ کیا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھوں گا، جس نے میری وحی کی پیروی کی وہ کبھی بھی نامراد نہ ہوگا۔ آیات 124 سے 127 کا مضمون اب جو آ رہا ہے قرآن سے غفلت برتنے والا روز قیامت اندھا ہوگا۔ ان آیات میں قرآن سے غفلت کا دردناک انجام بیان کیا گیا۔ ایسے لوگ دنیا میں چین اور سکون سے محروم رہتے اور قیامت کے روز انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ فریاد کریں گے ہم اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ دنیا میں جب ہماری موت آئی تھی تو ہم دیکھنے والے تھے۔ جواب دیا جائے گا جس طرح تم دنیا میں قرآن کے حوالے سے جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے تھے، آج تمہیں اسی روش کی وجہ سے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ قرآن سے غفلت برتنے والے حقیقت میں قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح زیادتی کرنے والے برے انجام ہی کے مستحق ہیں۔ پھر آیات 128 سے 129 میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کو احساس دلایا گیا کہ وہ ان ہلاکت شدہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں جن کی بستیوں سے وہ گزرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے قوموں کو مہلت دینے کا دستور نہ ہوتا تو مشرکین مکہ کو بھی فوری طور پر ہلاکت سے دوچار کر دیا جاتا۔ آیات 130 سے 132 کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے طنز و ایذا رسانی کو برداشت کرنے کی تلقین کی گئی۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ کا ذکر کر کے قلبی سکون حاصل کریں۔ بعد ازاں انہی اوقات میں نمازیں فرض کر دی گئی۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی شان و شوکت اور مال و اسباب سے متاثر نہ ہو، یہ صرف چند دن کے لیے اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیے، گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے۔ پھر آیات 133 سے 135 کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نازل کیوں نہ ہوا۔
جواب دیا گیا کہ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے جس کی تلاوت ان مشرکین کے سامنے کی جا رہی ہے؟ اس جیسا کلام وہ پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ اگر اللہ انہیں قرآن کے نزول سے پہلے ہی نافرمانیوں کی سزا دیتا تو شکوہ کہتے اللہ تو نے کیوں نہ ہماری طرف رسول بھیجا اور کتاب نازل کی تاکہ ہم سزا سے بچ جاتے۔ اب جب کہ رسول آ چکے ہیں اور کتاب نازل ہو چکی ہے پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے وہ انتظار کر لے، ان قریب ظاہر ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں پر پارہ 16واں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اس پارے کے اہم نکات کا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں سے اپنے لیے عمل و غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد ضرور کرتا ہے اور دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ پھر فتنوں کے دور میں ایسی جگہ سے دور ہو جائیں جہاں پر دین کو خطرہ ہو اور مقصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ ضرور کرے لیکن بحث و مباحثے سے بچے۔ حلال پاک صاف طیب کھانا کھائیں، نرمی کو زندگی کا حصہ بنائے، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کریں۔ پھر ہم باغ والوں کے قصے سے عمل کے پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ شکر نعمت کو باقی رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور مال اور اولاد آزمائشیں عموماً تکبر انہی راستوں سے آتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، سفر میں کسی کو ساتھ لے جائیں۔ یہ سبق ہمیں حضرت موسیٰ سے ملتا ہے اور زیادہ راہ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر بے حد ضروری اور صبر علم حاصل کرنے سے ہی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے، کس چیز میں کیا حکمت ہے وہ ہی بہتر جانتا۔ پھر پتہ چلتا ہے والدین کی نیکی سے اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے 2 یتیم بچوں کا والد نیک انسان تھا تو اس کی بھلائی کا فائدہ اس کے بچوں تک کو پہنچا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے واقعے سے عمل کے پوائنٹ کے ذوالقرنین نے اپنی ہر اچھائی دولت قوت کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ یہ ہمارے لیے غور و فکر کا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ذرا سا بھی کہیں سے فائدہ ملتا ہے تو ہم فوراً اس کو اپنی عقل اور حکمت کا نتیجہ قرار دیتے جبکہ ہر بھلائی میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھیں کامیابی اور فلاح کے لیے اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیشہ محتاج کی مدد کرنی چاہیے۔ اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنا ہے۔ پھر فتنوں کا سدباب مل جل کر کریں اور اس کے بعد ہے کہ اہم پوائنٹ کے لوگوں کو آخرت اور جنت کی یاد دلائیں۔ پھر اس پارے سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان متقی ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی متقی ہوتا ہے اور بہت سے مواقع پر خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، بہت سی مشکلات سے بچا لیتی ہے۔ پھر اس سورہ کی آیت 31 سے کہ اور مجھے بہت برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں کے لیے بہت خیر و برکت والا اور بہت نفع پہنچانے والا بنایا۔ برکت کا مطلب خیر کثیر ہے۔ پھر ہے لہٰذا مبارک ہے وہ شخص جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے۔ ہماری سوچ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ عموماً ہم سوچتے ہیں کہ میں ہی سب کے کیوں کام نہ ہوں، ہر کوئی مجھے ہی یوز کرتا ہے، لوگ بس مجھ سے ہی فائدہ اٹھاتے، میں کسی کو نہ نہیں کر سکتی، لوگ مجھے بیوقوف بنا کر کام نکلوا لیتے۔ ایسا ہرگز نہ سوچیے، آپ تو خوش قسمت ہے، آپ کو اللہ نے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنایا۔ یہ نہ سوچیں کہ میں ہی، بلکہ شکر ادا کیجئے کہ میں ہی ہوں۔ شکر ہے اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ ہر ایک کو اللہ نے مختلف نعمتیں عطا کر رکھی ہیں تو جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو بانٹیں کیونکہ بانٹنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، جو چیز اللہ دیکھتا ہے اس کو زیادہ سجانے کی ضرورت ہے اور دل ایمان اور تقوی سے سمجھتا نہ کہ دنیاوی چیزوں سے۔ اور مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی خاطر مومن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آیت 16 میں کہ اندھی تقلید کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آیت 25 میں ہے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے اپنا شرح صدر بھی ضروری ہے، اس کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ مغفرت کی 4 شرائط ہیں: توبہ کرنا، ایمان کا ہونا، صالح عمل اور ہدایت پر رہنا۔ پھر ہے کہ حق سے اللہ کے
میں ہے کہ ہاتھ سے اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑنے کی سزا دنیا میں بھی ہے اور پھر برزخ میں بھی ہے اور قیامت کے دن پر بھی ملے گی. اس لیے قرآن کو ہمیشہ اپنا ساتھی بنا کر رکھیں. پھر آیت 130 میں کہ صبر اور 5 نمازوں کی پابندی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.